قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی قدر و قیمت لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہتی ہے۔ لوگ ان دو نعمتوں کی حقیقی قدر و قیمت کو نہیں پہچانتے، اور وہ دو نعمتیں ہیں، ایک صحت اور دوسرے فرصت و فراغت۔ آج کے اس دور میں جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، اس وقت جو صورتحال ہے لاک ڈاؤن کی، تو اس میں ہمارے پاس الحمدللہ وافر مقدار میں وقت میسر ہے، فرصت اور فراغت ہے، اس لیے کہ تقریباً سارے کاروبار زندگی ٹھپ ہو چکے ہیں، تجارت ہے، کام ہے، بالکل محدود ہو کر رہ گئے ہیں، یا بعض ملکوں میں بالکل ہی بند ہو چکے ہیں۔ تو اس فرصت اور فراغت سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہم اپنے اہل خانہ کے ساتھ مل کر، دوست احباب کے ساتھ مل کر ایک لائحہ عمل بنا لیں، اس لیے کہ وقت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نعمت ہدایت اور ایمان کے بعد جو سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے وہ وقت ہے۔ تو ہم اس وقت کی قدر پہچانیں اور اس فرصت اور فراغت کے حوالے سے ہم اپنا ایک لائحہ عمل بنا لیں۔ دوست احباب کے ساتھ مل کر اگر اکٹھے رہتے ہیں، یا بالکل تنہائی میں ایک فرد بھی ہے، تو وہ بھی اپنا ایک لائحہ عمل بنا لے، اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائے۔ اور خاص کر جو نٹ پر اور ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر اور فیس بک اور ان چیزوں کے ساتھ ہم وقت لگاتے ہیں، اس وقت کو بہت محدود کر دیں، صرف ضرورت کے لیے ان چیزوں کو استعمال کریں، اور باقی وقت میں ہم اس بات کی کوشش کریں اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کے بندے وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا دائمی ذکر، کبھی بھی ہماری زبان اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ غافل نہ ہو۔ اور اذکار میں اذکار مسنونہ اور جن اذکار کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، وہ حدیث کی کتابوں کے اندر، اذکار مسنونہ کی کتابوں کے اندر، حصن المسلم کی کتابوں کے اندر جب وہ اذکار موجود ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ کو یاد رکھیں۔ نوافل کا اہتمام کریں، اور خاص کر تہجد کی نماز اور راتوں کی نماز۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اگر ہم راتوں کو اٹھ کر اللہ توفیق دے نماز پڑھیں، تو ہم نفل نمازوں کے اندر قرآن مجید دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید نماز کی حالت میں زیادہ سے زیادہ پڑھنا، طویل قرات کرنا، یہ بڑی محبوب چیز ہے، اللہ تعالیٰ اسے بڑا ہی پسند کرتے ہیں۔ اگر ہم زبانی نہیں پڑھ سکتے تو قرآن مجید کھول کر نوافل کے اندر جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہم اس بات کی کوشش کریں کہ فرصت اور فراغت کے ان دنوں میں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں۔ کوئی آسان ترجمہ لے لیں۔ ترجیحاً میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ پڑھیں تو آسان اور عام فہم زبان میں ہے، اور اس کے علاوہ بھی دوسرے تراجم بھی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آسانی سے سمجھ میں آنے والا ترجمہ ہے، ترجمے کی مدد سے قرآن مجید پڑھیں۔ جن لوگوں نے ترجمے سے قرآن نہیں پڑھا ہوا ہے، ان کو اولین فرصت میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ روزانہ ایک پارہ تو ہر مرد اور عورت کو ضرور پڑھ ہی لینا چاہیے ترجمے کی مدد سے۔ اس طرح سے ایک مہینے کے اندر آپ قرآن مجید ترجمے کی مدد سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھا ہوا ہے، انہیں چاہیے کہ کسی آسان تفسیر سے جو ہے وہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی آیات میں غور و تدبر کریں، اور اس فرصت اور فراغت کا بہترین استعمال یہ ہے کہ قرآن کی آیات میں غور و فکر جو ہے وہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ یہ مبارک کتاب ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے۔ کس غرض کے لیے نازل کی ہے؟ تاکہ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، اور عقل مندوں کے لیے اس کے اندر بڑی ہی نصیحت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں عقل مندی کا ثبوت دینا چاہیے، اور عقل مندی اللہ کے نزدیک وہ عقل مندی کیا ہے کہ ہم قرآن مجید کی آیات کے اندر غور و فکر کریں اور تدبر کریں، اور قرآن کی آیات تک جو ہے وہ پہنچنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔